السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں چکن کڑھائی، پاکستانی چکن کڑھائی. ٹھیک ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ہم لیں گے 1.5 کلو چکن. 1.5 کلو چکن میں ہم لیں گے 1.5 کلو چکن میں 3 عدد پیاز. ٹھیک ہے، 3 عدد پیاز، 3 عدد ٹماٹر. ٹھیک ہے، اور ہم لیں گے 1 کٹوری دہی. اس میں ہم زیادہ ٹماٹر یا زیادہ دہی ڈالیں گے تو یہ ہماری کھٹی ہو جاتی ہے، پھر کڑھائی میں کھٹاس زیادہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں چاہیے ہوگا دھنیا پاؤڈر، کالی مرچیں اور کٹی ہوئی مرچیں. یہ 3 ہمیں چیزیں چاہیے، اور نمک حسب ذائقہ ہمیں چاہیے ہوگا. یہ اب ہم شروع کر رہے ہیں. آج یہ ہم نے لیا ہے 1.5 کلو چکن. اس میں ہم نے ڈالا ہے سرکہ. ٹھیک ہے، سرکہ ڈالنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، چکن کی اسمیل بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جو اندر خون ہوتا ہے سب نکل جاتا ہے. دیکھیں چکن کا کلر کتنا پیارا آیا، بالکل وائٹ کلر. یہ دیکھیں کتنا اچھا چکن کا کلر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں، اور اب یہ لے رہے ہیں ہم. ہمارا سامان ہم نے تیار کر لیا ہے. یہ دیکھیں سارا کچھ تیار کر دیا ہے ہم نے، ساری چیزیں تیار کر کے ہمیں رکھی ہوئی ہیں. آپ نے، اور جب چکن آپ خود دیکھیں چکن اتنی صفائی سے سرکے میں زیادہ ڈیپ، آدھا گھنٹہ پورا آپ نے سرکے میں چکن کو ڈیپ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے لے لی ہیں. یہ ہم لے رہے ہیں گھی کے بڑے والے، یہ 2 چمچ. ٹھیک ہے، فل. ٹھیک ہے، یہ لے لیے ہیں. دیکھیں 2.5 چمچ ہم نے لے لیے ہیں. یہ دیکھیں ہم نے اچھی طرح گھی کو گرم کر لینا ہے. اور یہ ہم نے 3 عدد پیاز لی تھی، یہ ہم نے کاٹ کے پہلے ہی رکھ دی تھی، یہ ہم نے ڈالی ہے اس میں. یہ اس میں اچھی طرح چمچ چلانا ہے، اچھی طرح پیاز کو ہم نے فرائی کرنا ہے. یہ دیکھیں اچھی طرح پیاز ہو رہی ہے ہماری فرائی. یہ دیکھیں یہ ہو گئی ہے ہماری پیاز فرائی. یہ ہم نے ایک پلیٹ میں نکال لینی ہے. یہ دیکھیں یہ ہم نکال رہے ہیں. اچھی طرح آپ نے آئل فش کر لینا ہے. صاف کر کے اچھی طرح نکال دینی ہے. یہ دیکھیں یہ ہو گئی ہماری پیاز فرائی. یہ ہم ڈال رہے ہیں لہسن ادرک کا پیسٹ 2 چمچ. اور اچھی طرح لہسن ادرک کی بنائی کرنی ہے، جو لہسن ادرک کی اسمیل ہے بالکل ختم ہو جائے. یہ دیکھیں یہ اچھی طرح فرائی ہو رہا ہے. یہ دیکھیں یہ اچھی اسمیل آ رہی ہے. یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر ہے لہسن ادرک کا. لائٹ براؤن ہو جائے گی پھر ہم اس میں ڈال دیں گے چکن. یہ دیکھیں ہمارا ہو گئی ہے. یہ دیکھیں اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں چکن. یہ دیکھیں کتنا پیارا ہمارے چکن کا کلر آیا ہے سرکے سے. یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈال دیے چکن ڈال دیں. یہ اب ہم نے چکن کو اچھی طرح فرائی کرنا ہے. اس کے اندر لہسن ادرک کے پیسٹ میں جو لہسن ادرک کی اسمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اور چکن اچھی طرح فرائی ہو جائے، لائٹ براؤن ہو جائے چکن. اچھی طرح ہمارا چکن لائٹ براؤن ہو جائے گا.
یہ دیکھیں یہ دیکھیں چکن یہ ہو گیا ہمارا چکن فرائی ہو رہا ہے. یہ ہم نے گرینڈ جگ میں ہم نے یہ پیاز فرائی ہوئی ہوئی ڈالنی ہے. یہ ہم ڈال رہے ہیں پیاز فرائی ہوئی ہوئی اور ہم اس میں ڈالیں گے 3 عدد ٹماٹر کٹے ہوئے جو ہم نے پہلی کاٹ کے رکھ لیے تھے. یہ ڈالیں ہم نے اس میں ڈال دیے ہم نے اس میں. جب تک ہمارا چکن فرائی ہو رہا ہے ہم پیاز اور ٹماٹر کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیتے ہیں. اس میں ہم نے ڈالنا ہے 1 گلاس پانی. ہم اس میں پانی 1 گلاس ڈالیں گے. یہ ہم نے 1 گلاس اس میں ڈالا ہے پانی. یہ دیکھیں ٹھیک ہے. چلتے ہیں اسے گرائنڈ کرنے. جب تک ہمارا ہو گیا چکن فرائی ہم اسے گرائنڈ کرتے ہیں. یہ یہ ہمارا ٹماٹر اور پیاز اچھی طرح گرائنڈر ہو رہی ہے. بالکل اچھی طرح کر لینا ہے. پیاز بھی اندر صحیح نظر نہ آئے اور ٹماٹر بھی نہیں. یہ دیکھیں ہو رہا ہے ہمارا. بالکل اچھی طرح آپ نے کر لینا ہے. یہ ہو گیا ہمارا ٹماٹر اور پیاز گرائنڈر ہو گئے ہیں. اور ہم چکن کی طرف آتے ہیں. چکن ہمارا لائٹ براؤن ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ٹھیک ہے. اب اس میں ڈالیں گے 1 کٹوری دہی. یہ دیکھیں ہم نے دہی ڈال دی ہے. اور اس میں 2 چمچ ہم ڈالیں گے کالی مرچوں کے. اور 2 چمچ زیرہ پاؤڈر. 2 چمچ کٹی ہوئی مرچوں کے پھول. اور یہ تھوڑی اس میں حسب ذائقہ نمک ڈالیں گے. یہ ہم نے ڈال دیا حسب ذائقہ نمک. اور یہ 2 چمچ چھوٹے گرم مسالے کے. یہ دیکھیں یہ والا چمچ لینا آپ نے. اور 1 چمچ چھوٹا ہم نے ہلدی کا ڈالنا ہے. یہ دیکھیں. اور تھوڑا سا ہم نے اس میں ڈالیں گے چائنیز سالٹ 1 چمچ. ٹھیک ہے. اب اس کی ہم اچھی طرح بنائی کرنا شروع کر رہے ہیں. یہ دیکھیں ہم نے اس کی اتنی اچھی بنائی کرنے لگے ہیں. یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی اچھی بنائی کر رہے ہیں. یہ دیکھیں کتنی اچھی بنائی ہو رہی ہے. دیکھیں چکن کی. یہ ہم 2 منٹ کے لیے ڈھک دیں گے. یہ ہم نے ڈھک دیا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے دیکھا ہے 2 منٹ کے بعد دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں روغن بھی آ گیا ہے. دیکھیں مسالہ اتنا اچھی طرح فرائی ہو گیا ہے چکن کے ساتھ ہی. چکن کے ساتھ جو مسالہ ہم فرائی کرتے ہیں نا اس سے یہ ہوتا ہے جو مسالے کی ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ چکن کے اندر جذب ہو جاتا ہے. پھر کھانے میں الگ ہی ٹیسٹ نکلتا ہے. یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا اچھا روغن آیا ہوا ہے. کتنی اچھی طرح مسالہ سارا فرائی ہو گیا. یہ دیکھیں. اور ہم نے جو ٹماٹر اور پیاز گرائنڈر کیا تھا وہ بھی ہم اس میں ڈالتے ہیں. یہ دیکھیں ہم ڈال رہے ہیں اس میں. یہ دیکھیں
देखिए जो ग्राइंडर में लगा हुआ था वो उसमें हमने पानी आधा कप डाल के साफ़ कर लिया अच्छी तरह। ये भी हमने ग्राइंडर में डाल ली है देचकी में, ठीक है। ये देखें अब इसकी हम अच्छी सी बुनाई करेंगे। ये देखिए ये टमाटर और प्याज डाल के ये देखें, ये देखें ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। ये देखें आप, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना मज़े का लग रहा है। और ये देखिए हमने अब 1 गिलास पानी डाल दिया है। अब इस पानी में चिकन भी अच्छी तरह अंदर तक गल जाए, ठीक है। हमने 1 गिलास पानी डाला है और हम अब इसके अंदर 1 चम्मच थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे इसमें। ये देखिए हमने हरी मिर्चें डाली हैं इसके अंदर, ये डाल दी हरी मिर्चें। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। ये देखिए चिकन अच्छी तरह इसका गल जाए और बिल्कुल अच्छी तरह, और स्मेल चिकन में ना आए खाने में खाते वक्त, और अच्छी तरह गोश्त अंदर से गल जाए। 5 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे, ये हम हटाते हैं 5 मिनट बाद। ये देखें ये हमने हटाया 5 मिनट बाद। ये देखें अभी थोड़ा सा पानी है इसके अंदर, ये देखें अभी पानी अच्छी तरह खुश्क नहीं हुआ, इसमें है पानी अभी। और अभी हमारा चिकन भी थोड़ा सा सख्त है, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर रहे हैं 2 मिनट के लिए। अब हम 2 मिनट के बाद देखते हैं, अब हमारा चिकन अच्छी तरह हो गया। ये देखिए कितनी अच्छी बुनाई हुई है, देखिए रोगन भी आ गया इसमें और बहुत प्यारी स्मेल आ रही है। इंशाल्लाह अब आप भी अपने घर में बनाना ट्राई करना ज़रूर। ये देखें, ये देखना कितना मज़े का लग रहा है। ये देखिए ये टमाटर और प्याज ग्राइंडर करने से ये होता है जी, इसके मुंह में खाते वक्त ना टमाटर नज़र आते हैं ना प्याज आती। बाज़ का लोग टमाटर नहीं खाते ज़्यादा, मतलब मुंह में आए टमाटर या प्याज मुंह में आए तो ग्राइंडर करके ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं इसे। ये देखिए हमारा चिकन अच्छी तरह हो गया है। ये हमने और अच्छी तरह इसकी बुनाई कर ली थी, हमने थोड़ी देर के लिए और रख दिया था। मैंने कहा अच्छी तरह इसकी बुनाई हो जाए। ये देखिए अब तैयार हो गया है हमारा चिकन। ये देखिए चिकन कढ़ाई होगी तैयार। अब हम बॉल में निकाल लेते हैं इसे। ये देखिए कितना अच्छा हमारा चिकन गल गया है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा कलर भी आया है इसका। ये देखिए वो ना इतना खट्टा है, मतलब ज़्यादा दही या ज़्यादा टमाटर का इस्तेमाल करें ना तो कढ़ाई खट्टी हो जाती है, सालन का टेस्ट थोड़ा खट्टा खट्टा हो जाता है। बाज़ का लोगों को खट्टे नहीं इतना खट्टा पसंद होता, तो इसलिए। ये देखिए कितना अच्छी हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है। अब जो हमने हरा धनिया, हरी मिर्चें चॉप करके रखी हुई थी, अदरक चॉप करके रखी हुई थी, ये हमारी मिर्चें डाल रहे हैं डेकोरेशन के लिए इसके ऊपर। ये देखें ये डाल दी हमने, हरी मिर्चें डाल दी। ये हम डाल रहे हैं इसके अंदर पर हरा धनिया। ये देखें तो हमने चॉप करके रखा हुआ था। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये हमने अदरक काट के चॉप करके रखी हुई थी। ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक आपने अदरक काटनी है। ये देखिए जैसे मैंने काटी हुई है। और ये आपने इसके ऊपर लेमन काट के रख देने हैं। ये देखिए हमने लेमन काट के रख दिए हैं। तो गाइस कढ़ाई हमारी रेडी है और आप भी ट्राई कीजिएगा अपने घर में और अपनी फैमिली के साथ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
اور مزید اس طرح کی ریسیپی سیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ تھینک یو، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے گھر والوں کا بھی۔ اللہ حافظ۔